یہ بتائیں کہ 27 ترمیم آج سینٹ میں لانے کے لیے تیاریاں کی جا رہی تھیں، نہیں لا جا سکی۔ ایک موقع پر کہ جب یہ ترمیم پارلیمنٹ میں لائی جا رہی ہے اور اس کے مسودے کے بارے میں ایک ابہام ہے، سامنے نہیں آ رہا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسودہ کیا حکومت کے پاس نہیں ہے، اتحادی جماعتوں کے پاس نہیں ہے، یا جن لوگوں نے آپ سے ملاقاتیں کی ہیں ان کا اس بارے میں کیا خیال تھا، اور یہ پھر مسودہ ہے کہاں پر؟ اب یہ تو مجھ سے نہ پوچھیں، یہ تو میرے سے پوچھنے کا سوال نہیں ہے کہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے، کہاں پر ہے، کس کے ہاتھ میں ہے، کہاں سے ہوتے ہوئے ہمارے پاس پہنچے گا، یہ تو سارے سوالات وہ ہیں کہ جو کہاں مجھ سے متعلق نہیں ہے۔ بنگلہ دیش کے دورہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں، اس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو سارک اسٹیکر نہیں دیا جا رہا، ویزا نہیں لگایا جا رہا حکومت کی طرف سے، کوئی تو اس پر کیا مجھے کچھ اطلاعات ملی تھی کہ مجھے اجازت نہیں دی جا رہی، لیکن دیکھتے ہیں ابھی فی الحال تو دن ہے ابھی۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ کس کا پیغام لے کے آئے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کے پاس یہ مسودہ نہیں ہے تو ختم کرو، آخری سوال کرو۔ بیٹا وہ میں گیا تھا ان کی دعوت پہ کراچی میں، ان کے گھر پروکسی طرف وہ گھر تشریف لے آئے، بہت مہربانی، ہمیں عزت دی انہوں نے، اس کے علاوہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ مولانا صاحب بلاول بھٹو زرداری نے رات کو جو پریس کانفرنس کی، مولانا صاحب 18ویں آئینی ترمیم کے اوپر 9 مہینے تک مشاورت جاری رہی، پھر اس کے بعد جتنی آئینی ترمیمیں ہیں اس کے اوپر مشاورت کا وقت جو ہے وہ کم ہوتا چلا گیا۔ اب بھی پارلیمنٹ کو جو جس طرح سے 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی اس میں بھی مشاورت کا وقت کم ہوتا نظر آیا ہمیں۔ اب جو 27ویں میں ہم کھڑے ہیں اس کے اوپر تو ایسے لگ رہا ہے جیسے آنن فانن آئے گی اور آنن فانن ہو جائے گی، اس کے اوپر یہ کیا جمہوریت؟ دیکھیے دیکھا جاتا ہے ایجنڈے کو، 18ویں ترمیم میں کوئی دو فریق ایک دوسرے کے مقابلے میں نہیں تھے، تمام پارلیمنٹ ایک ہی کمیٹی میں ایک پیج پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور جتنی ترامیم ماضی میں ہوئی ان تمام ترامیم کا ایک ایک کر کے جائزہ لیا گیا۔